انسان کو پیدا کیا گیا تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا تو انسان کے جسم کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد وہ عبادت تھا، اللہ کی بندگی تھی۔ جو انسانی جسم ہوتا ہے وہ چکی کی مانند ہوتا ہے کہ جب تک چکی چلتی رہتی ہے، اس میں دانے پستے رہتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے، وہ فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح جب تک انسان کے جسم سے اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں اچھے، تو وہ اس کا جسم فائدہ مند ہوتا ہے، وہ ضرورت والا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے جسم سے اعمال صادر نہیں ہوتے ہیں تو اس کا جسم بے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اجرام فلکی ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ دیکھیے یہ متحرک رہتے ہیں، ہر وقت مقرر ہیں۔ تم نے فلاں اس وقت فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، رکتے نہیں ہیں، ہر وقت متحرک ہیں۔ تو اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ متحرک رہے، کیونکہ ملتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، ملتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، بندائے جہاں میں بندائے حر کے پاس نہیں ہے فراغ۔ یعنی جو لوگ غلام ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں ان کے پاس وقت فارغ ہی فارغ ہے، وہ متحرک نہیں، وہ محنت نہیں کرتے ہیں۔ اور جو آزاد ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ہم نے فلاں محنت کرنی ہے، فلاں مقام پر جانا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ متحرک رہے، نیکی کرتا رہے، اچھے اعمال کرتا رہے، محنت کرتا رہے۔